رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ فتن کے اوپر سب سے بڑی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصال سے، دنیا سے پردہ کرنے سے صرف چند دن پہلے صحابہ کے ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بہت سفید اجلے کپڑوں میں آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنا گھٹنے سے گھٹنا لگا دیا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اچانک ہاتھ رکھا اور ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے بتایا۔ پھر اس سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ بتایا۔ پھر تیسرا انہوں نے ایک اور سوال پوچھا، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے احسان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد 2 سوال ایسے کیے جو اس سارے ایریا کے بارے میں آتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے جاننے والا زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی کل علم العلم عند اللہ۔ اگلا سوال کہ کہا اشراط الساعہ یعنی علامات کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جب عرب کے ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے، اور دوسرا تھا کہ لوڈی اپنے آقا کو جنم لے گی۔ تو یہ علامات جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث کی علامت آتی تھی کہ جب قبیلہ دوس جو ہے، یہ یمن کے علاقہ کا قبیلہ جو تھا، اس کی عورتوں کی سرین بتوں کے گرد گھوم لے گئے گی۔ تو ابو دھابی جو ہے اس کی مین ایگزامپل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عمار کا ٹاور اور نخیل دونوں کیسے ٹاور بنانے میں مقابلہ کرتے تھے، اور یہ جو برج خلیفہ جو بنا ہے اس کا مقابلہ کتنے عجیب و غریب طریقے سے ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں مندر بھی بن گیا اور وہ سارا اس پورے علاقے کے اندر ایران جو ہے وہ اپنی پرانی اس ہیجمنی کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کی وہ پراکسیز چل رہی ہیں۔ اب آج سے کچھ عرصہ پہلے شام کے علاقے میں دیر الزور میں ہوا یہ تھا کہ ایران نے وہاں پر حملہ کیا تھا، اور وہاں پر باقاعدہ امریکن کیمپ کو حملہ کیا، اور انہوں نے پھر ریٹیلیٹ بھی کیا۔ یہاں پر یمن کے اندر جو ہیں یہ بیسیکلی زیدیہ فرقہ کے لوگ ہیں۔ زیدی جو ہیں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے زید بن علی جو ہیں، ان کا نام علی تھا، زید بن علی بن حسین بن علی، تو زید بن علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ سنیوں کے قریب ترین لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے 2 خلفاء کو بھی عزت کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں، لیکن حضرت علی کو تفضیل یعنی فضیلت دیتے ہیں ان کے اوپر، لیکن باقی تمام تر ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ۔ لیکن حوثی جو ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، سعودیز نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک انفلوئنس بنا، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے اس نے اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کی۔ پراکسی جاری ہے۔ اچھا اب ہیجمنی سر، ہیجمنی یہاں بھی پورے علاقے میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ساری 12-13 پراکسیز کے اندر سب سے بڑی دلیل جو سعودیز دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ایران ہمارے پیچھے ہے، تو یہ ہے وہ۔ تو جب ایران پیچھے نہیں تھا تب کون سے تم اسرائیل کے ساتھ دشمنیاں کر رہے تھے؟ 48 میں تم نے کیا کر لیا، 67 میں تم نے کیا کر لیا، 73 میں ایک فیصل اللہ کا بندہ وہ آیا تھا، وہ اس میں لڑا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ مکمل طور پر امریکنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ یہ پورے عرب کے لوگ جو ہیں یہ دباؤ میں آ جائیں، اور یہ اس کی جھولی کے اندر اب جھولی میں گر چکے ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ مسقط تمان جیسی جگہ پہ جہاں کہ وہ، آپ خود سوچیں وہ خارجی عباسی وہاں پر حکمران ہیں، وہ وہاں پر جا کے بھی اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے وہ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان سے معاہدات اور پیکٹ کرتا ہے، جو کبھی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کا خط رکھا ہوا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی تھی تم جا کے تبلیغ کرو، اور ہم نے مالٹا کے علاقوں کے اندر، پھر آگے جا کے ہم یہ جو ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں جا کے ہم نے تبلیغ کی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر ابو دھابی کا اٹیک سمبولک ہے، اور یہ اٹیک ہے کہ بیسیکلی ابو دھابی پہ نہیں، اسرائیل پہ اٹیک ہے، کیونکہ اسرائیل کی نیشنلٹیز وہاں مل رہی ہیں، اسرائیل والے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہ باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیثوں کی پوری ہو رہی ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ایک دن گریٹر اسرائیل کا حصہ بن جائے گا، اور یہ عرب جو ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، ان پہ یہ صورتحال بنتی، اور یہی ہونا ہے۔ اور ایک دن ہوگا یہ کہ یہ جو حوثی جو ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے حجاز کے علاقے کی طرف آ جائیں گے، اور وہاں سے پھر وہ جو ایک مشہور حدیث آتی ہے کہ مدینہ بھی اس قابل نہیں رہے گا کہ لوگ رہ سکے تھے، امام مہدی وہاں سے بھاگ کے مکہ آ جائیں اور وہاں پر بیعت ہوگی۔ یہ لمبی بات ہے، کب ہوگی اس کا کچھ علم نہیں، لیکن اس وقت جو خون بہ رہا ہے اور یہ گزشتہ 30-35 سال سے بہ رہا ہے، یہ پراکسیز سے بہ رہا ہے۔
اب وہ پراکسیز جو ہیں اس لیول پہ آ چکی ہوئی ہیں کہ کم از کم کوئی 17-18 گروپ تو اس وقت شام اور عراق میں کام کر رہے ہیں، کوئی 12-13 گروپ جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہے۔ انصار جو ہے اس کے یمن کا گروپ جو ہے اس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر لیبنان کی حالت بری ہو گئی ہے، اب تو دیوالیہ ہو چکا ہے۔ لیبنان زندہ رہنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا، کھانا کھانے کے لیے روٹی نہیں رہ گئی۔ اسی ساری کانفلکٹ کے اندر یہ شیعہ کا علاقہ ہے، یہ سنی کا علاقہ ہے، یہ عیسائی کا علاقہ ہے، ایسا بٹا ہوا ہے کہ آپ ایک گلی سے دوسری گلی تک آپ کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے اس بری طرح کی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے کہ وہ حدیث مجھے آج بالکل سچ ہوتی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کا سمندر بند ہو جائے گا، جو جہاں ہے وہیں رہ جائے گا اور باہر نہیں نکل سکے گا، اور مشرق کا سمندر جو ہے وہ وہی ہے کہ جو شط العرب سے شروع ہوتا ہے اور خلیج فارس سے ہوتا ہوا گوادر تک اور پستی تک اس جگہ پہ آتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ بنیادی طور پر نہ صرف ابوظہبی پہ اٹیک ہوا ہے بلکہ ابوظہبی کی اس پالیسیز اور اسرائیل کے اس معاملے پہ اٹیک ہوا ہے کہ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر اسرائیل بیچ میں کودتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا پچھلے بینجامن نیتنیاہو کا بیان بھی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں، اور وہ جو نیا ان کا وہ ہے اس کا بیان آیا تھا وزیر اعظم کا کہ ہم خود نمٹ لیں گے، امریکہ پیچھے ہٹ جائے، ہم خود سنبھال لیں گے وہ پیچھے۔ اب دیکھیں نا 4 فلائٹس ہیں ڈیلی وہاں پر۔ مصر کے حالت یہ ہے کہ صبح بس چلتی ہے وہاں سے زملک سے جزیرے سے، اور وہاں جا کے سیدھی تل ابیب پہنچتی ہے، شام کو یہ لوگ اپنا ڈانس وانس پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں، ویکینڈ میں صبح سویرے واپس دوسری بس پہ آ جاتے ہیں یا رات رک کے صبح آ جاتے ہیں۔ یہ وہاں پر حالت ہو چکی ہے، اور اردن کا بھی حال یہی ہے، اس نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، رہ پیچھے گیا ہے۔ اب یہی حالت ہو گئی ہے کہ یا تو آپ اپنے طور پہ زندہ رہو اور دوسروں کو مت چھیڑو۔ اب وہ دوسروں کو چھیڑتے ہیں۔ یہ یمن کا جو کرائسس ہے، یہ یمن کا کرائسس آج سے نہیں ہے، گزشتہ 2011-12 سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ ابوظہبی میں کرائسس نہیں بنا، انہوں نے کنٹرول کر لیا کیونکہ زیادہ تر آبادی جو تھی وہ باہر کے لوگوں کی تھی، اور باہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے جس نے کچھ کیا اس کو کان سے پکڑ کے اس کے ملک واپس بھیج دیا۔ اسی طرح قطر میں بھی نہیں ہو سکا، اس طرح قطر میں کوشش کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا مقاطع کی کوشش کی گئی تھی اور انہوں نے ابوظہبی پہ الزام بھی لگایا تھا، لیکن وہ ٹیک اوور کر لے کیونکہ آبادی تھوڑی ہے، باقی آبادی دوسری۔ بحرین کا جو مسئلہ ہے وہ مزید اور سنجیدہ ہے، اور بحرین کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ایک اور سیٹ کیا ہے، دوسرے اور سیٹ کے ہیں، انہوں نے اور طرح کے لوگوں کو بھرتی کر کے فوج کے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور بحرین کے ساتھ دمام کا علاقہ آتا ہے۔ یہ سارا کانفلکٹ زون بن چکا ہوا ہے، اور یہ کانفلکٹ مسلمانوں کا آپس کا کانفلکٹ کا ہے۔ یہ بالکل وہی قرآن کی آیت والی بات ہے کہ کل والقادر، اللہ کہتا ہے اللہ جب عذاب منکم فوقکم، میں تمہارے پر عذاب نازل کروں تمہارے سروں کے اوپر سے، وتحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، وَجَلْبَسُكُمْ شِيَّن، اور میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ الْبَعْض، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ یہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر عذاب کا مزہ، اب وہ وہاں سے ریٹیلیٹ کریں گے، غریب آدمی ادھر بھی مریں گے، اور روز مر رہے ہیں، سعودی عرب وہاں کر رہا ہے، یہ ادھر کر رہے ہیں، صرف مسلمان مر رہے ہیں۔